بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ توشی اپنی دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹی ہوئی تھی اور دادی اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ بیٹا، وقت کیا ہوا ہے؟ دادی نے پوچھا۔ 11 بجنے والے ہیں، توشی نے بند آنکھوں کے ساتھ غنودگی میں جواب دیا۔ کیا تم آج اپنی دکان پر نہیں جاؤ گی؟ دادی نے سوال کیا۔ دادی، آپ کو کتنی بار بتایا ہے، دکان نہیں ہے، بوتیک ہے، بوتیک بوتیک۔ اچھا وہی جو تم کہہ رہی ہو، بوتیک۔ دادی نے جان چھڑائی۔ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، دھیرے سے جواب دیا توشی نے۔ پھر لڑائی ہو گئی تم دونوں بہنوں کی؟ کتنی دفعہ لڑتی ہو دن میں؟ دادی توشی کے چہرے کی طرف دیکھ کر خود سے بولی۔ ایک دوسری پر جان بھی تو دیتی ہو، ابھی آ جائے گی تمہیں منانے کے لیے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ لو آ گئی، دادی یکا یک بول اٹھی۔ اسے کہیے گا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ توبہ توبہ، میں جھوٹ نہیں بول سکتی، دادی نے فوراً کہا۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، دادی نے آواز دی۔ یہ تو اپنی غفورہ بی بی ہے، دودھ بیگم صاحبہ، غفورہ نے کہا، جو دودھ کا مگ ٹرے میں رکھے کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ غفورہ۔ غفورہ قالین پر نیچے بیٹھنے لگی۔ اوپر بیٹھو غفورہ، کرسی پر، نیچے مت بیٹھا کرو۔ وہ جی آپ کا ادب لحاظ کرتی ہوں اس لیے، غفورہ نے صفائی دی۔ غفورہ، ادب لحاظ دل سے ہوتا ہے، نیچے بیٹھنے سے نہیں۔ جی، توشی بی بی تو سو گئی ہے، غفورہ نے بات بدلی۔ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ آ جائیں جی، آ جائیں، غفورہ نے بیگم صاحبہ کی طرف سے صدا لگا دی۔ نوشی پاؤں پٹکتے ہوئے اندر داخل ہوئی اور چنگھاڑ کر بولی، دادو یہ میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے گی، اب تک تیار نہیں ہوئی۔ قتل کرو گی تو جیل جانا پڑے گا، توشی معصومیت سے بولی، بند آنکھوں کے ساتھ۔ بیٹا کیوں لڑتی رہتی ہو؟ دادی بول پڑی بیچ بچاؤ کے لیے۔ دادو میری واقعی طبیعت خراب ہے، میں نہیں جا سکتی آج۔ توشی نے دو ٹوک فیصلہ سنا دیا۔ نوشی بیٹا تم جاؤ، دادی نے کہا، اور کلائی پکڑ کر دایاں ہاتھ چوم لیا نوشی کا۔ دادو بہت ڈھیٹ اور کامچور ہے، نوشی نے شکایت لگائی اور مسکراتے ہوئے چلی گئی۔ دروازہ بند کر کے جانا، دادو کو سردی لگ جاتی ہے، توشی نے حکمیہ انداز میں کہا۔ غفورہ کرسی پر بیٹھی ساری باتیں سن رہی تھی۔ اچانک بول اٹھی جیسے کچھ یاد آ گیا ہو۔ بیگم صاحبہ مجھے اجازت دیں، ورنہ وہ کامچور سجے کھبے ہو جائے گا۔ توشی نے بند آنکھوں سے آواز دی، بیجی جی پتہ ہے دروازہ بند کرنا ہے۔ باجی غفورہ نے جاتے ہوئے اپنی ذمہ داری کا ثبوت پیش کرنے کی کوشش کی۔ چلو اب اٹھ جاؤ، سب چلے گئے، دادی نے حکم دیا۔ نہیں دادو، مجھے نیند آ رہی ہے، توشی نے بند آنکھوں سے ہی جواب دیا۔ بیٹا مجھے بات کرنی ہے تم سے، توشی کے گالوں پر پیار کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ توشی اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بالوں کو کیچر سے کس کے باندھا اور اپنے گھٹنوں پر تکیا رکھا۔ جی دادو فرمائیے، دادی کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولی۔ بیٹا یہ کام وام چھوڑو اور شادی کر لو، دادی نے اس کے دائیں گال پر ہاتھ پھیر کر بولا۔ توشی یک لخت شوخی سے بولی، اوہ شادی؟ مگر وہ کمبخت مانے تو۔ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، تم دونوں کو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دو فیکٹریاں ہیں، تم دونوں کے پاس اپنا بہت کچھ ہے، اگر ماہانہ کرایہ بھی لو تو وہ لاکھوں میں ہے۔ تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں تم لوگوں کا حصہ تقسیم کر دیا ہے، دادی نے اپنی بات تفصیل سے بیان کر دی۔ وہ مانے تو، دادی نے جیسے سنا ہی نہیں۔ شادی مگر کس سے؟ کوئی لڑکا بھی تو ہو، ٹھنڈی سانس بھر کر الفاظ بدل کر کہا توشی نے۔ ویسے ایک لڑکا ہے، اگر آپ بات کریں تو وہ مان جائے گا۔ وہ کون؟ حیرت سے پوچھا دادی نے۔ توشی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور اپنا سر تکیا سے لگا دیا جو کہ دادی کے بالکل سامنے تھا۔ دادی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، شگفتگی سے بولی، بیٹا وہ تمہاری بہن سے منسوب ہے، وہ بھی بچپن سے، تمہاری پھپھو اور تمہارے باپ نے یہ رشتہ جوڑا تھا، اب یہ ممکن نہیں ہے، دادی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ توشی گردن اٹھا کر دادی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، رنجیدگی سے بولی، مگر نوشی اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی اور اسے پسند بھی نہیں کرتی۔ رہا میرا سوال تو میں اسے پسند بھی کرتی ہوں اور محبت بھی۔ دیکھو بیٹا، شادی اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے محبت کرتا ہو، اور وہ نوشی سے محبت کرتا ہے، اور وہ اس کی ماں کی پسند بھی ہے۔ پھپھو نے مجھے کیوں نہیں پسند کیا؟ وہ معصومیت سے بولی، مگر دادو بلال کو تو مجھ سے شادی کرنی چاہیے کیونکہ میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ نہیں بیٹا، تم صرف اس کو پسند کرتی ہو، اس کی اچھائیوں کی وجہ سے، اس کی خودداری کی وجہ سے، اس کے اخلاق کی وجہ سے، اور بس۔ اور بس دادو، اور بس، وہ بھری آواز سے بولی جیسے اور بس اس کے گلے میں ہڈی بن کر پھنس گیا ہو۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، جیسے اور بس اس کے اوپر زبردستی مسلط کیا گیا ہو۔ بیٹا مجھے غلط مت سمجھو، مگر یہ حقیقت ہے، تجربہ دنیا کی کسی درسگاہ سے نہیں ملتا، یہ عمر گزار کر آتا ہے۔ یہ 82 سال پرانی آنکھوں کا تجربہ ہے، میں نے ان دونوں کی آنکھوں میں محبت دیکھی ہے، ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت۔ دادی نے توشی کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ اپنی دادی کے گلے لگ کر بلک بلک کر روئی، جیسے کوئی چھوٹا بچہ کھلونا نہ ملنے پر روتا ہے۔ بلال اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے
فوزیہ اس کے استقبال میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ بڑا خوبصورت اور دلکش آفس ہے، روشن اور خوبصورت رنگوں کا امتزاج۔ آفس میں داخل ہوتے ہی آپ کی نظر دو خوبصورت بڑی بڑی تصویروں پر پڑتی ہے جو کہ سامنے والی دیوار پر آویزاں ہے۔ خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی تصاویر خوبصورت فریموں میں سجی ہوئی ہیں۔ دائیں طرف کی دیوار پر سی گرین کلر ہوا ہے۔ اس کے اوپر چھوٹے بڑے سائز کی بہت سی تصاویر آپ کو نظر آئیں گی، جن میں سب سے اوپر بانی پاکستان محمد علی جناح اور شاعر مشرق علامہ اقبال، نیچے خان لیاقت علی خان، ڈاکٹر سمر مبارک، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، فیض، احمد فراز، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، قدرت اللہ شہاب، ممتاز مفتی، فاطمہ سریہ بجیا، انور مسعود، عبدالستار ایدھی، مہدی حسن، نور جہاں، نصرت فتح علی خان، احمد ندیم قاسمی، انتظار حسین، کیپٹن محمد سرور شہید، میجر طفیل محمد شہید، میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، راشد منہاز شہید، شبیر شریف شہید، سوار محمد حسین شہید، میجر محمد اکرم شہید، لانس نائک محمد محفوظ شہید، کرنل شیر خان شہید، حوالدار لالک جان شہید۔ اور بائیں طرف کی دیوار پر ایک گھڑی ہے اور اس کے ساتھ دیوار کے اوپر ورلڈ میپ بنا ہوا ہے۔ داخلی دروازے کی طرف فائلز کے لیے کیبن بنے ہوئے ہیں۔ دائیں طرف کی دیوار سے پہلے ایک صوفہ سیٹ اور درمیان میں شیشے کی ٹیبل پڑی ہوئی ہے۔ بائیں دیوار کی طرف فوزیہ کا ٹیبل ہے جس کے اوپر کمپیوٹر، LCD کے ساتھ پرنٹر اور اسکینر ہیں۔ السلام علیکم سر، فوزیہ نے جوش کے ساتھ کہا۔ سر آج آپ پہلی دفعہ لیٹ ہوئے ہیں۔ وعلیکم السلام، جتنا تم مسکا لگاتی ہو اتنا کام بھی کیا کرو، بلال نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ سر گیسٹ آئے ہیں، فوزیہ نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ بلال نے صوفے کی طرف دیکھا۔ دو ویل ڈریس اور فیشنیبل خواتین صوفے پر بیٹھی تھیں۔ اس سے پہلے بلال ان سے بات شروع کرتا، پنڈی ایکسپریس اندر آ چکی تھی۔ کہاں ہے بلال بھائی؟ وہ زور سے بولی۔ بلال کو دیکھ کر رک گئی، جیسے اس کی چین کسی نے کھینچ دی ہو۔ بلال نے اپنائیت سے کہا، جی بھابی آپ آئیں، ادھر بیٹھیں۔ اپنے ٹیبل کے سامنے والی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا اور ترچھی نگاہوں سے ان دو خواتین کی طرف منہ کر کے بولا، معاف کیجیے میں آتا ہوں۔ ایکسکیوز می، آئی ول بی بیک۔ فوزیہ کو چائے بسکٹ وغیرہ کے لیے کہا اور خود بھابی فرا کے سامنے اپنی چیئر پر بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے بولا، جی بھابی آپ کیسے راستہ بھول گئیں؟ بلال یہ کیا بات ہے؟ میرے بچوں کے ساتھ غریب غربا لوگوں کے بچے پڑھیں گے، بچوں کا ماحول خراب ہوتا ہے اس سے، خفگی سے کہا بھابی فرح نے۔ اچھا یہ بات ہے بھابی، وہ سارے بچے انتہائی لائق اور ذہین ہیں، میں نے خود سب کا ٹیسٹ لیا تھا، اس کے بعد ہی انہیں ایڈمیشن ملا۔ بلال نے ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے کہا، لیکن ہیں تو وہ سارے غریب گھرانوں کے بچے۔ بھابی فرح نے دو ٹوک کہہ دیا۔ صرف غربت، اس کے علاوہ کوئی عیب یا برائی ان بچوں میں؟ بلال نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ یہ کیا کم ہے؟ بھابی فرح نے شانے اچکاتے ہوئے کہا۔ ایک بڑے آدمی نے کہا ہے، غریب کے گھر پیدا ہونا کوئی گناہ نہیں، مگر غریب ہی مر جانا گناہ ہے، اور میں صرف ان کی مدد کر رہا ہوں کہ بچے صرف غربت کی وجہ سے تعلیم سے محروم نہ رہ جائیں اور غریب ہی نہ مر جائیں۔ تم اسکول چلا رہے ہو یا خیراتی ادارہ؟ بھابی فرح نے ابرو چڑھاتے ہوئے تیکھا سا جواب دیا۔ میں صرف اپنا فرض ادا کر رہا ہوں، بلال نے کہا۔ وہ دونوں عورتیں ٹکٹکی باندھے یہ ساری گفتگو سن رہی تھیں۔ فوزیہ واپس آ چکی تھی اور آفس بوائے ان کے سامنے چائے اور بسکٹ وغیرہ رکھ رہا تھا۔ بھابی آپ کے والد صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی پچھلے سال جب ہم لوگ مری گئے تھے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کا بچپن انتہائی غربت میں گزرا، مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور اپنی محنت سے سول سروس میں آئے، اور اسی احساس نے انہیں اجاز جنجوا کی مدد کے لیے رہنمائی دی۔ اجاز جنجوا آپ کے خاوند نے مجھے بتایا کہ اگر میرے خالو چودھری جبار ہماری مدد نہ کرتے تو نہ تو وہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اس شہر کے بڑے ٹھیکیدار بن سکتے تھے۔ یا آپ کے ساتھ دو خواتین بیٹھی ہیں، مسز نقوی اور مسز عباسی۔ نقوی صاحب اس شہر کے بڑے ڈاکٹروں میں شمار ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب لاہور مصری شاہ میں گیس کٹر چلاتے تھے، اور میجر عباسی نے بھی مجھے خود بتایا ان کے ابا گجر پورا لاہور میں ٹانگا چلاتے تھے۔ مجھے آپ سے زیادہ آپ کے بچوں کی فکر ہے، مجھ پر اعتماد کریں، میں آپ کے اعتماد کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا انشاءاللہ۔ بلال نے دھیمے لہجے میں اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ چلیں بھابی ادھر آئیں، چائے پیتے ہیں، بلال نے احترام سے کہا۔ چائے پینے کے دوران مسز عباسی نے انگلش پر ہاتھ صاف کیا۔ یو پرووائڈ می سم انفارمیشن اباؤٹ دس، کیا اس بارے میں مجھے کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، بلال نے تفصیل بتانا شروع کی۔ ہم نے کل 40 بچوں کا انتخاب کیا ہے، ہر کلاس میں 4 بچے۔ ان تمام بچوں کو کتابیں اور یونیفارم اسکول فراہم کرے گا، فیس ان کی معاف ہوگی اور انہیں پاکٹ منی بھی دی جائے گی، اور سب سے بڑی بات، ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس لیے ان بچوں کا علم میرے اور فوزیہ صاحبہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے۔ اور سچی بات یہ ہے، اس سے ہر کلاس کا ماحول بہتر ہوا ہے، کیونکہ میں نے بچوں کو احساس دلانے کی کوشش کی ہے، تعلیم سب کا حق ہے، امیر ہو یا غریب۔ مسز نقوی بول اٹھیں، جو کہ اب تک خاموش تھیں۔
کتنا زبردست خیال ہے، واٹ اے ونڈرفل آئیڈیا۔ مسز عباسی نے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ بلال کا یہ اسکول الگ طرح کی درسگاہ تھی، جہاں تعلیم سے زیادہ تربیت دی جاتی تھی۔ کتابیں کم تھیں، جہاں عربی، اردو اور انگلش پڑھائی نہیں جاتی تھی بلکہ بچوں سے صرف بولی جاتی تھی۔ اس اسکول کے سبجیکٹ بھی مختلف تھے۔ قرآن مجید پہلا مضمون تھا جو کہ اردو ترجمے کے ساتھ پڑھایا جاتا اور سمجھایا جاتا۔ اس کے علاوہ صرف 3 مضمون اور تھے، سائنس، میتھ اور کمپیوٹر۔ بلال احمد کا ماننا تھا کہ عمل کی زبان سب سے آسان ہوتی ہے۔ وہ ٹیچرز کا انتخاب خود کرتا تھا۔ وہ ان ٹیچرز کا انتخاب کرتا جو باعمل ہوتے، انہیں کسی ایک زبان پر عبور حاصل ہوتا اور وہ کسی بھی ایک فیلڈ میں ماہر ہوتے یا کسی ہنر میں مہارت ہوتی۔ اس کا ماننا تھا کہ جو انسان اپنی ذات سے محبت نہیں کرتا وہ دوسروں سے خاک محبت کرے گا۔ اس کے نزدیک اپنی ذات سے محبت کا پیمانہ بھی الگ تھا۔ جو ورزش نہ کرتا ہو، جو اپنے گھر والوں کو وقت نہ دیتا ہو، جو حلال حرام کی تمیز نہ رکھتا ہو اور جو فرائض نہ ادا کرتا ہو جو اس کے ذمے شریعت نے لگائے ہیں، وہ اچھا ٹیچر تو کیا، اچھا انسان بھی نہیں بن سکتا۔ وہ ہر کلاس میں ہفتے میں ایک بار ضرور جاتا، بچوں سے ہر ٹاپک پر بات کرتا، ان کی سنتا اور اپنی سمجھاتا۔ وہ بچوں کو ہنر سکھاتا اور اپنا کام خود کرنے کی تلقین کرتا۔ اس لیے اس نے ہنر والے استاد بھی رکھے تھے۔ اس کا ماننا تھا علم والا وہی ہے جو عمل کرتا ہے۔ مین از ایز مچ ایجوکیٹڈ ایز ہی لکس۔ آدمی اتنا ہی پڑھا لکھا ہوتا ہے جتنا وہ نظر آتا ہے۔ جب وہ ٹیچر رکھتا تو ان باتوں کا خیال رکھتا، نماز روزہ کا پابند ہو، جو اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتا ہو، روزانہ 2 گھنٹے اور ہفتے میں ایک پورا دن۔ طلاق یافتہ اور کنوارے استاد بالکل نہیں رکھتا تھا۔ وہ کوئی ورزش ضرور کرتا ہو۔ صحت مند جسم ہی صحت مند دماغ کا مالک ہو سکتا ہے، اور وہ مطالعہ ضرور کرتا ہو۔ اس کا ماننا تھا جو خود پڑھتا نہیں وہ پڑھا نہیں سکتا۔